بنگال کے بچھو قسط نمبر 1۔ 1948 میں مجھے راجشاہی کے پولیس اسٹیشن کا چارج لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہاں کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ وقت اور ملک کے حالات ایسے تھے جن میں جرائم کا ارتکاب بہت ہی کم ہوتا تھا، لیکن دسمبر 1948 میں ایک مسلمان بنگالی لڑکی کے اغوا کی واردات ہو گئی۔ پولیس اسٹیشن جو خاص رپورٹ لے کر آئے ان میں لڑکی کا باپ تھا۔ اس کے لباس اور حلیے کو دیکھ کر کوئی شک نہیں رہتا تھا کہ غربت اور محنت مزدوری میں عمر گزری ہے۔ اس کی عمر 55 سال سے زیادہ تھی۔ دوسرا شخص لاپتہ لڑکی کا بڑا بھائی تھا۔ اس کا حلیہ اور لباس باپ سے بہتر تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی تھا جو ہندو تھا۔ یہ لڑکی کے بھائی کی عمر کا معلوم ہوتا تھا، 27-28 سال، امیرانہ لباس میں ملبوس تھا۔ تعارف یوں ہوا کہ پٹسن کا تاجر اور اپنے باپ سے الگ کاروبار کرتا ہے۔ لاپتہ لڑکی کا باپ اس ہندو کی آڑت میں ملازم تھا۔ لاپتہ لڑکی کا نام عائشہ تھا، عمر 19-20 سال بتائی گئی۔ بچے پیدا کرنا بنگالیوں کی ہابی ہے۔ کھانے کو ملے نہ ملے، ڈھاکہ اور دوسرے بڑے شہروں کی فٹ پاتھوں پر پورے خاندانوں کی صورت پڑے ہیں اور فٹ پاتھوں پر ہی بچے پیدا کیے چلے جا رہے ہیں۔ گم شدہ لڑکی عائشہ کے 9 غالباً 10 بہنیں اور بھائی تھے۔ عائشہ دوسرے نمبر پر تھی اور پہلے نمبر پر یہ بھائی تھا جو پولیس اسٹیشن میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا نام بدر الحق اور ہندو کا نام شرما موجدار تھا۔ یہ سارے نام میری ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں۔ کیس چونکہ اہم تھا اس لیے اس کے واضح اشارے ڈائری میں محفوظ کر لیے تھے۔ ان تینوں کو معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کس طرح لاپتہ ہوئی۔ یہ بھی قسم اور یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی صبح باہر نکلی پھر واپس نہیں آئی۔ وہ ایک روز پہلے نکلی تھی۔ اگر یہ دسمبر 1948 کی بجائے دسمبر 1947 ہوتا تو یہ شک بعید از قیاس نہ تھا کہ لڑکی کو ہندوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اگست 1947 اور اس کے بعد آنے والے چند مہینوں کے دوران مشرقی پاکستان میں ویسے ہی ہندو مسلم فسادات چلتے رہے تھے جیسے ہندوستان کے متعدد صوبوں، خصوصیت سے مشرقی پنجاب، کشمیر اور بہار میں ہو رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں ہندو ہندوستان کو بھاگے تو تھے، لیکن طاقتور ہندو بھی تھے جو بھاگے نہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اس اکثریتی صوبے مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کا خون بہایا تھا اور جہاں موقع ملا کسی مسلمان لڑکی کو اغوا کر کے ہندوستان لے گئے۔ اس ابتدائی عرصے میں دونوں ملکوں میں شہری امن اور قانون رہا ہی نہیں تھا۔ ہم پولیس والے ہی جانتے ہیں کہ ہم نے امن و امان کیسے جتنوں سے بحال کیا اور کس طرح قانون کی بالادستی بحال کی تھی۔ قائد اعظم مارچ 1948 میں گورنر جنرل کی حیثیت سے مشرقی پاکستان آئے تھے۔ پولیس اور فوج کی انٹیلیجنس کے لیے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں فرقہ واریت کی وارداتیں ختم ہو گئی تھیں۔ بدیں درجہ میں نے یہ شک ذہن سے نکال دیا کہ عائشہ کو کسی ہندو نے مسلمان لڑکی سمجھ کر اغوا کر لیا ہوگا۔ میں نے اس کے باپ اور بھائی سے 2 باتیں دریافت کیں، ایک یہ کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی اور دوسری یہ کہ کسی سے محبت ہوگی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کے پاس چلی گئی ہوگی۔ اس کے باپ اور بھائی نے دشمنی کا شک فوراً ہی رفع کر دیا۔ یہ بیچارے پوری بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔ موجدار نے کہا، یہ تو آپ کے پاس بھی نہیں آ رہے تھے بابا۔ عائشہ کے باپ نے مجھے بتایا کہ بڑی لڑکی کل صبح گھر سے نکلی تھی، آج صبح تک واپس نہیں آئی۔ بابا نے میرے خاندان کی بہت خدمت کی ہے۔ یہ رو رہا تھا، بہت شریف، دیانتدار اور وفادار آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لو اور پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ لکھواؤ۔ یہ پولیس کے نام سے ہی ڈر گیا۔ میرے اصرار پہ یہ اس بیٹے بدر کو ساتھ لے آیا۔ دونوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ چلوں۔ میں آ گیا۔ یہ آپ کو پوری بات نہیں بتا رہے، وہ مجھ سے سن لیں۔ اس ہندو نے جو تفصیلی بیان دیا وہ میرے الفاظ میں اس طرح تھا کہ ان لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن 2 افراد ایسے تھے جن پر شک کرنے کا جواز موجود تھا۔ پنجاب کا رہنے والا ایک جوان سال آدمی عائشہ کے ساتھ شادی کا خواہشمند تھا۔ میری ڈائری میں اس کا نام عبد الخالق لکھا ہوا ہے۔ آزادی سے پہلے اس کا باپ بنگال پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل ہوا کرتا تھا۔ عبد الخالق یہیں مشرقی بنگال میں پرورش پا کر جوان ہوا۔ تھوڑی سی تعلیم حاصل کر کے اس نے ایک ہندو ٹھیکیدار کی نوکری کر لی اور جب کچھ تجربہ حاصل ہو گیا تو اسی ہندو سے الگ ہو کر چھوٹے پیمانے کی ٹھیکیداری شروع کر دی۔ واردات کے وقت اس کی عمر 27-28 سال تھی اور ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کا باپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پنجاب چلا گیا، وہ ریٹائر ہو گیا تھا۔ عبد الخالق کو بنگال اتنا اچھا لگا کہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ یہیں رہنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کا سپلائی اور ٹھیکیداری کا کاروبار چل نکلا تھا اور روز بروز ترقی کر رہا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ عائشہ کا بڑا بھائی بدر عبد الخالق کا ملازم تھا اور کچھ پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس کے متعلق یہ باتیں جو میں سپرد قلم کر رہا ہوں بدر نے بتائی تھیں اور کچھ موجدار نے تفصیلات سناتے ہوئے بتایا کہ عائشہ کے باپ نے عبد الخالق سے وعدہ کر لیا تھا
کہ وہ عائشہ کے ساتھ اس کی بات پکی کر دے گا۔ موجودار کو پتہ چلا تو اس نے عائشہ کے باپ کو بتایا کہ عبدالخالق کو اپنی بیٹی نہ دے۔ جواز یہ پیش کیا کہ عبدالخالق شرابی کبابی آدمی ہے، علاوہ عظیم بنگالی بھی نہیں۔ یہ کسی بھی وقت یہاں سے اپنے وطن چلا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ عائشہ کو یہیں چھوڑ جائے، اور اگر ساتھ لے بھی گیا تو میں جانتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ بنگال کی لڑکیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اس لیے وہاں جا کر وہ بہت پریشان ہوگی۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، یہ نوٹ کر لیں کہ اس ہندو نے عبدالخالق کے خلاف ایسی زہرناک باتیں کی کہ عائشہ کے باپ نے عبدالخالق کو بیٹی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے عائشہ کے باپ سے پوچھا کہ موجودار کا یہ بیان کس حد تک سچ ہے۔ اس نے اس بیان کی تصدیق کر دی۔ اب ایک بات صاف صاف بتاؤ، میں نے باپ سے پوچھا، تم نے عبدالخالق کو بیٹی دینے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد اس کا رویہ کیا تھا؟ کیا اس نے کبھی تمہیں کوئی دھمکی دی تھی؟ اس نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، باپ نے جواب دیا۔ ناراض ہوتا تھا اور 2-3 بار اس نے کہا تھا کہ مجھے ناراض نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ تم اس کے ملازم ہو؟ میں نے بدر سے پوچھا، عبدالخالق کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ کیا اس نے کبھی تمہیں ایسی دھمکی دی تھی کہ اسے تمہاری بہن نہ ملی تو وہ تمہیں نوکری سے نکال دے گا؟ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، بدر نے جواب دیا، میرے ساتھ عبدالخالق صاحب کا رویہ بہت اچھا تھا، البتہ یہ کہتا تھا کہ اپنے باپ کے راضی کرو۔ میں تو راضی ہی راضی تھا، لیکن میرا باپ نہیں مانتا تھا۔ میری نگاہ میں عبدالخالق مشتبہ تھا، اس لیے میں نے عائشہ کے باپ اور بھائی سے ایسی پوچھ گچھ شروع کر دی جسے ہم اپنی زبان میں بال کی کھال اتارنا کہتے ہیں۔ یہاں ان تفصیلات کا ذکر مناسب نہیں لگتا، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس تھکا دینے والے سوال و جواب کے سلسلے میں مجھے حاصل کیا ہوا۔ ایک یہ کہ عائشہ عام بنگالی لڑکیوں کی نسبت خوبصورت تھی۔ بنگالی لڑکیاں سانولے رنگ کی ہوتی ہیں اور آنکھیں موٹی اور ان میں عجیب سی کشش ہوتی ہے اور بال لمبے۔ ان میں بعض کے رنگ سانولے کی بجائے گندمی ہوتے ہیں اور اس رنگ کو خوبصورت لڑکیوں کا رنگ کہا جاتا ہے۔ بنگالی لڑکیوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، لیکن عائشہ کے متعلق پتہ چلا کہ عائشہ کا قد بنگال کے اوسط قد سے کچھ زیادہ تھا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ عائشہ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کی طرح مٹی فطرت کی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک خاص قسم کی جرأت اور خود اعتمادی تھی۔ میں نے خصوصیت سے یہ دیکھا کہ موجودار ان لوگوں کا مشیر اور ترجمان بنا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کے فیصلے یہی شخص کرتا ہے۔ عائشہ کے باپ کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے عائشہ کے متعلق اس کے فیصلے میں دوغلا پن ہے۔ وہ عائشہ کا ہاتھ عبدالخالق کے ہاتھ میں دینا چاہتا بھی تھا اور گریزاں بھی تھا۔ مجھے موجودار کی مسلمانوں کے گھریلو معاملات میں مداخلت اچھی نہ لگی، لیکن میرا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ عائشہ کا باپ بڑے عرصے سے اس کا ملازم ہے، اس لیے اسے خوش رکھنے کی کوشش میں ہے۔ اس تفصیلی اور گہری پوچھ گچھ میں مجھے ایک مشتبہ ملا، وہ بہار کا ایک نوجوان مہاجر تھا۔ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، صوبہ بہار سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آ گئے اور راجشاہی میں اپنا کاروبار چلا لیا۔ انہوں نے چاول کی آڑت ایجنسی قائم کر لی تھی۔ اس بہاری کا نام نہ میرے ذہن میں محفوظ رہا، نہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے، میں اسے بہاری ہی لکھوں گا۔ بدر اور موجودار نے بتایا کہ یہ بہاری عائشہ کے پیچھے پڑا رہتا تھا اور اس کے ساتھ دوستی یا ناجائز تعلقات پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ وہ تو عائشہ کے گھر کے ارد گرد بھی گھوم پھر جاتا تھا۔ عائشہ نے پریشان ہو کر بدر کو بتایا اور بدر نے عبدالخالق کو بتایا۔ بدر کی اتنی حیثیت کمزور تھی کہ وہ اس بہاری کے منہ نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کام عبدالخالق نے کر دیا۔ اس نے ایک روز اس بہاری کو پکڑ لیا اور اسے ڈرا دھمکا کر ان حرکتوں سے باز آنے کو کہا۔ اس کے بعد اس بہاری نوجوان نے عائشہ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ عائشہ کے باپ کو بھی اس بہاری کی بیہودہ حرکتوں کا علم ہو گیا تھا اور اس نے موجمدار کو بتایا تھا۔ موجمدار نے بھی بہاری کو کچھ دھمکیاں دی تھیں۔ صوبہ بہار کے مہاجر مشرقی پاکستان کے بڑے شہروں میں منڈی پر چھاتے جا رہے تھے۔ عائشہ کے خاندان جیسے بنگالی خاندان پہلے کی طرح نوکریاں اور محنت مزدوری کرتے رہے۔ دوسری طرف عبدالخالق کے پاس جسمانی طاقت بھی تھی اور اس کا کاروبار بھی منفعت بخش تھا۔ میں نے ایسی بات کبھی سوچی بھی نہیں کہ پنجابیوں بہاریوں نے بنگالیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بنگالی پنجابیوں اور بہاریوں کے مقابلے میں کمزور لوگ تھے۔ اگر عبدالخالق نے لڑکی کو اس کی رضامندی سے اس کے گھر سے نکال لیا اور کہیں اسے شادی کی نیت سے چھپا لیا تھا اور بہاری نے عائشہ کو انتقاماً کہیں باہر سے اغوا کر کے رکھ لیا تھا، تو یہ ان دونوں کا انفرادی فعل تھا۔ ایسا انفرادی فعل کوئی بھی بنگالی کر سکتا تھا، لہٰذا یوں کہنا کہ پنجابی اور بہاری بنگالیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے تو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد الزام ہے۔ میں نے عائشہ کے باپ کے نام سے ابتدائی رپورٹ لکھ لی اور اس کا حلیہ وغیرہ بھی تحریر کر لیا اور انہیں بھیج دیا۔ میں نے ان لوگوں سے عبدالخالق اور مذکورہ بہاری کے ایڈریس لے لیے تھے۔ پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر عبدالخالق کو بلایا۔ گٹھے ہوئے جسم کا یہ پنجابی جوان دیکھنے میں دل کو اچھا لگتا تھا۔ رنگ گندمی، چہرے پر صحت اور تندرستی کی چمک دمک اور چہرے کے نقوش جاذب نظر تھے۔
اسے پوچھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بلا تکلف کہا کہ وہ عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی شادی عائشہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا۔ عائشہ کے باپ نے انکار کر دیا اور اب عائشہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ باپ کا انکار راضی ہے، عبدالخالق نے کہا۔ اس کا بیٹا بدر اسے منوا لے گا۔ میں جانتا ہوں کہ عائشہ کا باپ ایک ہندو تاجر شرما موجمدار کے ہاں ملازم ہے۔ یہ ہندو نہیں چاہتا کہ عائشہ کی شادی میرے ساتھ ہو۔ کوئی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ اس ہندو کی عائشہ پر بری نظر ہو؟ عائشہ کا باپ اس کا ملازم ہے۔ ہو سکتا ہے موجمدار نے باپ کو لالچ دیا ہو کہ عائشہ کو بڑی اچھی تنخواہ پر ملازم رکھ لے گا۔ آپ شاید بہار سے آئے ہیں، عبدالخالق نے کہا۔ کیا آپ بنگالی مسلمانوں کو نہیں جانتے؟ بنگال کی مسلمان عورت جان دے دے گی کسی لالچ یا دھمکی سے، کسی کے آگے جھکے گی نہیں۔ آپ شاید ہندوستان میں ہوں گے جب یہاں کے مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے جذبہ جہاد نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ عائشہ عورتوں کے ہر جلوس میں شامل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ بھاگ دوڑ کرتی رہتی تھی۔ جھوٹ اور سچ کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، بشرط کہ تفتیشی افسر چہرہ شناسی اور انسان شناسی کا تجربہ رکھتا ہو۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ عبدالخالق جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ عائشہ کے باپ کے انکار کے بعد اس نے کبھی عائشہ سے کہا ہوگا کہ اس کا باپ نہ مانا تو عائشہ گھر سے بھاگ آئے؟ کہا تھا، عبدالخالق نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے ایسی توقع نہ رکھنا، میں اپنے بوڑھے باپ اور بڑے بھائی کو کوئی ایسا صدمہ نہیں پہنچاؤں گی اور ان کی عزت اور غیرت پر جتنی بڑی قربانی دے سکتی ہوں دوں گی۔ میں تو پہلے ہی اس کی محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس کا مرید ہو گیا۔ اب تو وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، تم نے غور کیا کہ وہ کیسے لاپتہ ہوئی؟ اسے یقیناً اغوا کیا گیا ہے۔ عبدالخالق نے جواب دیا، وہ خود کہیں نہیں جا سکتی۔ تمہیں کسی پر تو شک ہوگا۔ میں نے دانستہ بہاری نوجوان کا اشارہ نہ دیا جو عائشہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ عبدالخالق نے خود اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اسے جب اس بہاری کی بدتمیزی کا پتہ چلا تو اس نے ایک روز بہاری کو پکڑا اور اسے کہا کہ دیکھو، اب ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارا کردار پکے مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے۔ یہ گناہ ہوگا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلمان پر ہاتھ اٹھاؤں۔ عبدالخالق نے یہ بھی بتایا کہ اس نے بہاری سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے اور وہ اسی لمحے سے اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دے۔ بہاری نوجوان نے عبدالخالق سے معذرت کی اور کہا کہ وہ آئندہ اسے کم از کم اس لڑکی کے پیچھے پھرتے نہیں دیکھے گا۔ کیا اس بہاری نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا؟ پوری طرح وعدہ پورا کیا تھا، عبدالخالق نے جواب دیا۔ عائشہ نے بھی بتایا تھا اور اس کے بھائی بدر نے بھی کہ اب انہیں اس بہاری کی طرف سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ میں اپنی جاسوسی کر رہا ہوں، کوئی سراغ ملا تو فوراً آپ کو بتاؤں گا۔ اسے تو میں نے فوراً نہیں چھوڑ دیا، سوال و جواب کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ یہ صحت مند پنجابی جوان پریشان ہو گیا اور آخر میں اس کی زبان ہکلانے لگی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ لڑکی کی گمشدگی میں اس شخص کا ہاتھ نہیں۔ اسے رخصت کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو اس بہاری کا ایڈریس سمجھا کر اسے بھیجا کہ اسے ساتھ لے آئے۔ یہ دبلا پتلا سا نوجوان جب میرے سامنے آیا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس پر راشا طاری ہے اور میں نے ذرا باروب لہجے میں بات کی تو یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اسے نارمل حالات میں لانے کے لیے میں نے بتایا کہ میں بھی صوبہ بہار کا مہاجر ہوں اور میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو پھر میں کوئی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ عائشہ کا ذکر چلا تو میں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ جیسے مجھے شک ہے کہ اس لڑکی کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس کے جواب میں اس نے قسمیں زیادہ کھائیں اور بات کم کی۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ وہ عائشہ کے پیچھے پھرتا رہا ہے اور اس کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش میں تھا اور عائشہ اسے بار بار دھتکار کر بلا بھلا کہتی تھی۔ پھر اس نے میرے کسی اشارے یا حوالے کے بغیر بتایا کہ عبدالخالق نے اسے منع کیا تو اسی روز سے اس نے عائشہ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کو کچھ باتیں کہیں اور اس کی سنی تو میں نے محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان عبدالخالق سے ڈر گیا تھا۔ اسے میں نے جلدی نہیں چھوڑا، پوچھ گچھ جاری رکھی اور اسے بہت زج کیا، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو اس کے خلاف شک پیدا کرتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں اسے شک سے بری کر دیتا۔ عبدالخالق اور اس نوجوان سے میں نے ابھی خفیہ تفتیش کرنی تھی، جس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پیچھے ایسے مخبر لگانے تھے جنہیں ان پر ہر وقت اور ہر جگہ نظر رکھنی تھی۔ اس بہاری نوجوان کو میں نے اس طرح رخصت کر دیا جیسے اس کے خلاف کوئی شک نہ رہا ہو۔ میں نے اسی رات مخبروں کو بلا کر اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا کہ ان کا کام کیا ہے۔ دوسرے یا تیسرے دن کا واقعہ ہے، مجھے یاد ہے 11 بج چکے تھے۔ 6-7 آدمی پولیس اسٹیشن آئے۔ ان کے کپڑوں اور چہروں سے میں نے پہچان لیا کہ بہاری ہیں۔ ان کے ساتھ 2 جوان آدمی بلکہ نوجوان لڑکے تھے جن کے کرتے خون سے سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ میرے آفس میں میرے سامنے آئے تو زخمیوں میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا۔ یہ وہی بہاری نوجوان تھا جو عائشہ کی گمشدگی کے سلسلے میں میرے پاس آ چکا تھا۔ یہ عائشہ کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ اس کی پیشانی پر زخم تھا جس سے خون ٹپک ٹپک کر کرتے پر گر رہا تھا۔ یہ لڑائی جھگڑے کا کیس تھا۔ زخمیوں کے ساتھ جو آدمی تھے ان میں سے زیادہ ادھیڑ عمر تھے اور ان میں سے ایک
بڑی عمر کا تھا۔ انہوں نے غصے اور احتجاج کے لہجے میں کہا کہ انہیں پنجابیوں نے مارا ہے۔ پنجابی کا لفظ سن کر مجھے افسوس ہوا کہ ہم اب اپنے آزاد اسلامی ملک کے باشندے بن چکے تھے، مگر یہ لوگ اب بھی پنجابی اور بہاری بنے ہوئے تھے۔ پاکستان کو ماضی وجود میں آئے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا۔ ان پنجابیوں نے ہمارے لڑکوں پر، ان میں جو سب سے زیادہ عمر کا تھا، مجھے رپورٹ دینے لگا۔ بکواس بند کرو بڑے میاں۔ میرے منہ سے بے اختیاری الفاظ نکلے اور وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ حیرت اور خوفزدگی کی کیفیت میں میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بزرگ تھا، مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میرے قلب و نظر میں پاکستان کا احترام تھا۔ ابھی تو آزادی کے زخمی اور شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہوا اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہنے کی بجائے علاقائی تفریق میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ بزرگ ہیں، میں نے کہا، انہیں یہ بتائیں کہ اب ہم پاکستانی ہیں، پنجابی مشرقی پاکستان میں ہوں یا بلوچستان میں، بلوچی سرحد میں ہو یا پنجاب میں، بہاری یہاں ہوں یا مغربی پاکستان میں، سب پاکستانی ہیں۔ اب بتاؤ ہوا کیا ہے، کس کے ساتھ لڑائی کر کے آ رہے ہو؟ بات یہ کھلی کہ عبدالخالق کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی تھی اور ان کا بیان یہ تھا کہ عبدالخالق اور اس کے ساتھیوں نے انہیں زد و کوب کیا ہے۔ میں نے اس لڑائی مار کٹائی کی وجہ دریافت کرنے سے پہلے دونوں زخمیوں کے زخموں کا معائنہ کیا۔ پہلے بتایا ہے کہ عائشہ والے بہاری نوجوان کی پیشانی پر نہایت معمولی زخم تھا جو سر، دیوار یا کسی اور چیز کے ٹکرانے سے آیا ہوگا۔ باقی جسم پر کوئی اور زخم نہیں تھا، نہ کہیں چوٹ کا نشان تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی کے سر پر دائیں کان سے کچھ اوپر چھوٹا سا ابھار تھا جس پر چھوٹا سا کٹ تھا، اس میں سے خون رس رہا تھا۔ کبھی آزما کر دیکھیں، اپنی پیشانی یا سر پر کہیں بلیڈ سے ذرا سا کٹ دیں، پھر سر کو دائیں بائیں جھٹکتے رہیں، پھر اپنے کپڑے دیکھیں، یوں پتہ چلے گا جیسے جسم کا بے شمار خون کپڑوں پر بہہ گیا ہے۔ آپ یہ خون دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور آپ کو دیکھنے والے کہیں گے کہ آپ کی تو کھوپڑی ہی پھٹ گئی ہے۔ اگر یہ سارا خون انجیکشن والی سرنج میں ڈالیں تو پورا 1 cc بھی نہیں ہوگا۔ ایسے زخمی اسی حالت میں یہ توقع لے کر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں کہ تھانے دار انہیں دیکھ کر مظلوم اور شدید زخمی سمجھے گا اور زد و کوب کرنے والوں کو فوراً گرفتار کر کے ان پر ارادہ قتل والی دفعہ لگا دے گا۔ لیکن تھانے دار اتنے کمزور دل اور اناڑی نہیں ہوتے۔ یہی حال ان 2 زخمیوں کا تھا۔ زخم اور چوٹیں ایسی ہی تھیں جیسے 2 بچے لڑ پڑتے ہیں تو خراشیں آ جاتی ہیں۔ میں نے ان سے لڑائی جھگڑے کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ انہیں میں نے پولیس اسٹیشن بلایا تھا تو کسی نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ انہیں عبدالخالق کے کہنے پر شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اس وہم میں مبتلا تھے کہ عبدالخالق ان پر یہ الزام ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عائشہ کو اس بہاری نوجوان نے، جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا، اغوا کیا ہے۔ یہ لوگ عبدالخالق کے ہاں جا پہنچے اور گلہ شکوہ کیا کہ وہ انہیں پولیس کے ہاتھوں رسوا اور خوار کر رہا ہے۔ جیسا کہ مجھے توقع تھی، انہوں نے یہ بیان دیا کہ عبدالخالق نے اپنے 3-4 ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور یہ دونوں لڑکے زخمی ہو گئے۔ ان کا بیان تھا کہ عائشہ کا بھائی بدر بھی عبدالخالق کے ساتھ تھا۔ میں نے انہیں باہر بٹھا دیا اور عبدالخالق اور بدر کو بلوایا۔ وہ دور نہیں تھے، جلدی آگے۔ عبدالخالق کے بائیں بازو پر کوہنی کے نیچے پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدر کے دائیں رخسار پر روئی رکھی ہوئی تھی اور اس پہ ٹیپیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے جنہیں وہ گواہوں کے طور پر ساتھ لائے تھے۔ میں نے بہاری پارٹی کو بھی اندر بلا لیا اور عبدالخالق سے پوچھا کہ یہ لڑائی جھگڑا کس طرح شروع ہوا اور کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے کام کی جگہ بیٹھا تھا۔ یہ دونوں زخمی بہاری 3 آدمیوں کو ساتھ لیے آ دھمکے۔ 2 کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، عائشہ والے بہاری کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ یہ آئے ہی لڑنے کی نیت سے تھے۔ عائشہ والے بہاری نے عبدالخالق کے ساتھ دھمکیوں کی زبان میں بات کی۔ یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کی زبان کا جواب کس قسم کی زبان سے دیا جاتا ہے۔ عبدالخالق تو تھا ہی پولیس والے کا بیٹا جس سے بزدلی اور صلح صفائی کی توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ لڑائی تو ہونی ہی تھی۔